شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ والضحى کشف الدجى بجمالہ قرآن باخلاقش گوا حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلوا علیہ وآلہ۔ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا سونیا تیرے جیا کوئی نہیں، بے شک اور تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی، مینوں تے ہے نہ پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، اور اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں نوں بھی کہنا پیا، نبیاں نے بھی ہو کیا کہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں، نبیاں نے بھی ہو گیا سونیا تیرے جیا کوئی نہیں، بے شک اور ہوئے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا، اسی کھانے ہاں صدقہ تیرا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ بے شک بے شک تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جس کی شان ہے علی کل شیء قدیر، جو علیم بذات الصدور بھی ہے اور سمیع اور بصیر بھی ہے۔ ہر چیز اس کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور وہ ذات تعریفوں کے لائق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود، کروڑوں سلام میرے اور آپ کے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جس ذات کے لیے اللہ نے اس کائنات کو رونقیں بخشی۔
اور ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات کو اللہ نے اتنی بلندیاں عطا فرمائی کہ جہاں ہمارے نبی کے قدم گئے وہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ یہ معراج پاک کا مہینہ ہے اور یہ سرکار علیہ السلام کا دوسرا بڑا معجزہ ہے، معجزہ معراج۔ تو جہاں معراج کی رات سرکار علیہ السلام کے قدم گئے وہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش کہتے ہیں زمین والے، آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، نام اونچا ہے بول ہے بالا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ تو فرمایا جہاں سرکار کے قدم ہیں وہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ تو محترم حضرات، یہ معراج شریف کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں نبی علیہ السلام اللہ کے قرب خاص میں تشریف لے گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو سورہ اسراء میں 15ویں سپارے میں مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہے، اور سورۃ النجم جو ہے اس میں پھر 27ویں پارے میں اگلی منزلوں کا ذکر ہے۔ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فرمایا پھر وہ جلوہ بھی اتر آیا، وہ جلوہ بھی قریب ہوا، اس طرح جس طرح دو کمانیں آپس میں قریب ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا رب اور بندے میں کچھ باتیں ہوئیں، ما اوحا، کیا باتیں ہوئیں وہ تمہیں کیوں بتائیں، وہ رب جانے رب کا رسول جانے۔ کہنے والے نے خوب ترجمہ کیا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا اور کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے۔ تو فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی کچھ گفتگو ہوئی، آج انشاءاللہ وہاں سے آگے جو ہے وہ گفتگو کو بڑھائیں گے۔ نبی علیہ السلام شہر مکہ میں آرام فرما تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، آ کر سلام کیا، اللہ کا سلام پہنچایا اور کہا اے اللہ کے حبیب آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے، آپ کا رب بلا رہا ہے۔ تو یہ یہاں جملہ یاد رکھ لیں، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، یہ اس کی محبت ہے
کہ اس نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلایا اور وہ مقام عطا فرمایا جو نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، جب اللہ کا کلام سنا تو عرض کرنے لگے یا اللہ تیری باتیں اتنی پیاری ہیں، تیری صورت کتنی پیاری ہے۔ عرض کرنے لگے رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تیرا کلیم تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب کیا ملا؟ لن ترانی، اے میرے کلیم آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ترجمہ کرنے والے نے کمال ترجمہ کیا کہ طور پہ کہا رب نے لن ترانی موسیٰ، پر میرے کملی والے کو عرش پر بلایا ہے۔ فرمایا ادھر نہ کر دی اور ادھر محبوب کو خود حکم دیا کہ آپ تشریف لے آؤ۔ سرکار علیہ السلام جو ہے اٹھے، اللہ کا حکم سنا تو آپ نے غسل فرمایا۔ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے ہیں، حضرت میکائیل و اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ 70 ہزار فرشتے ہیں، ان فرشتوں کا جھرمٹ ہے اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس پاک طیب پانی کے ساتھ غسل فرما رہے ہیں۔ یہ آب زمزم کہ جس کے لیے دنیا گھونٹ بھرنے کے لیے ترس رہی ہے، تو وہ نقشہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ کھینچتے ہیں کہ جب فرشتے موجود تھے اور سرکار علیہ السلام جو ہے وہ تیاری فرما رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، کہ جب ان کو جھرمٹ ملے کہ خود سی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان جو ہے وہ عرش کے مہمان کے لیے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام تیار ہوئے اور آگے فرمایا نہانے میں جو بچا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے غسل کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نورانی سواری آپ کے سامنے کر دی۔ یہ کون سی سواری تھی کہ جب اللہ کا حکم آیا تو جو جنتی سواریاں تھیں، اس سواری کو براق کہا جاتا ہے جو بجلی سے نکلی ہے، کہ جس طرح بجلی تیز ہوتی ہے اس طرح وہ سواری تیز تھی، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اتنی تیز سواری تھی۔ اور جنتی سواری کی نظر کا عالم بھی کیا ہوگا۔ بہرحال یہ رب کی حکمتیں ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام گئے تو طرح طرح کی سواریاں تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن ایک براق جو ہے وہ کونے میں کچھ سوچ رہا تھا، وہ اپنے نصیبوں پر نظر ڈالے ہوئے تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس براق کے قریب گئے تو آپ نے اسی کو لے لیا، حالانکہ وہ جو ہے سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا اور دوسرے براقوں کا اپنا انداز تھا، لیکن کہنے والے نے خوب کہا کہ جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ نیویں آندہ پرونا ہے میرا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو لیا اور وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اب شہر مکہ ہے، نبی علیہ السلام اس براق پر سوار ہونے لگے تو سرکار علیہ السلام کو اپنی امت کی یاد آ گئی۔ سرکار کے سامنے وہ منظر تھا کہ جب لوگ کٹ کٹ کر پلسرات سے جہنم میں گریں گے، تو سرکار نے وہ نورانی سواری دیکھی تو آپ کو آپ کی امت کی یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو حکم ہوا ہے جبرائیل میرے نبی کو بشارت دے دو کہ ہم آپ کی امت کو بھی یہ سواریاں عطا فرمائیں گے۔
سرکار علیہ السلام سوار ہونے سے پہلے سوچ رہے تھے کہ مجھے تو اللہ نے یہ مقام دیا، میرے لیے دنیا میں بھی جنت کی سواریاں ہیں، میرے لیے جنت میں بھی سواریاں ہیں، لیکن میری امت کا کیا بنے گا جن کی طرف اللہ نے مجھے ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا۔ وہ کسی نے کیا خوب ترجمہ کیا کہ ایسا کریم کوئی تم کو نہ پھر ملے گا، ایسا کریم کوئی تم کو نہ پھر ملے گا، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں۔ سرکار علیہ السلام سوار ہونے لگے تو ہمارے فیصل آباد کے ایک شاعر ہیں عبد الستار نیازی، وہ اس منظر کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام سواری پر سوار ہونے لگے تو سرکار نے اپنی امت کو یاد کیا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو سرکار کی زبان پر رب حبلی امتی تھا، سرکار سواری پر سوار ہو رہے ہیں، امت کی یاد ہے، غار میں ہیں، امت کی یاد ہے، اور معراج کی رات جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا، جب اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تم پر سلام ہو، تو سرکار نے یہ جواب نہیں دیا کہ اے اللہ تیرا مجھ پر سلام ہو، فرمایا السلام علینا، جمع کا صیغہ عربی کا، فرمایا اے اللہ ہم پر سلام ہو، یعنی سرکار نے وہاں بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ اور حضور جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو فرمایا میرے غلاموں میں یہاں تمہیں رب سے ملانے آیا تھا، اب تم سے پہلے جا کر تمہیں رب سے بخشوانے جا رہا ہوں۔ اور جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی جو آخری الفاظ تھے ان میں بھی امت کی یاد تھی، امت کا خیال تھا، اے میرے امتیوں نماز کو نہ چھوڑنا، حق بات کہنا، عورتوں کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اکبر۔ تو جاتے وقت بھی امت کا خیال تھا۔ تو نیازی صاحب کہتے ہیں کہ یاد ان کی نہ بھولوں نیازی کبھی، یاد ان کی نہ بھولوں نیازی کبھی، جس کے لب پر رہا امتی امتی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی، ہوں میں حاضر تیری چاکری کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، اور ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے۔ سرکار علیہ السلام جو ہے وہ سواری پر سوار ہوئے، اور اب اس سواری نے جو ہے وہ سفر کرنا تھا۔ اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار کا مبارک قلب جو تھا وہ نورانی تشت میں لایا ہوا جو مبارک پانی تھا اس کے ذریعے دھویا، تو سرکار کا مبارک دل تو پہلے ہی نور تھا، اب یہ جو دھونے کا مطلب علماء نے سمجھایا کہ نور علی نور ہو، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ آج دنیا کا کوئی بھی انسان ہے اس کے سامنے اس کا دل باہر نہیں نکالا جاتا، وہ تو بچ ہی نہیں سکتا، لیکن سرکار فرماتے ہیں جب بھی جبرائیل آئے انہوں نے میرا دل مبارک باہر نکالا تو میں سارا کچھ دیکھ رہا تھا، تو پتہ چلا نبی اور امتی برابر نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نبی جو ہے وہ بشری صورت میں لوگوں کے سامنے ہیں، ورنہ محمد ہیں سر وحدت، رمز اس کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ تو سرکار سوار ہوئے۔ اب کوئی بندہ سوار ہوتا ہے، کوئی حج کرنے جاتا ہے، کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے، کوئی کسی ملک کی سیر کے لیے جاتا ہے، کوئی کسی کام کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق سواری پر سوار ہوتا ہے، لیکن یہ سواری وہ ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے تو نہ اس کے متعلق کوئی جانتا ہے کہ اس کی پاور اور اس کی رفتار کا عالم کیا ہے۔ سرکار اس سواری پر سوار ہوئے، اور یہ سواری اب کدھر چلی؟ اللہ اکبر! وہ کھینچنے والے نے کمال نقشہ کھینچا کہ باغ عالم میں
باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ سرکار سوار ہوئے اور جب وہ سواری چلی، میں نے پہلے عرض کی کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ تو عام جو ہے مسافت وہ 40 دن کا سفر ہے، تو اس سواری کی تو پلک جھپکی نظر اور وہ بیت المقدس میں پہنچ گئی۔ اس تیزی کے ساتھ وہ جاتی ہے، اگر تیزی کے ساتھ یہاں سے گاڑی گزر جائے، جہاز گزر جائے، تو بندے کو کہتا ہے مجھے کچھ نظر آیا تھا لیکن میں پہچان نہیں سکا۔ لیکن سرکار کی نظر کا عالم کیا ہے؟ حضور یہاں مصلی پر کھڑے ہوں تو جنت کے پھل جو ہے وہ اپنی امت کے سامنے کر دیتے ہیں، وہ منظر دیکھتے ہیں۔ حضور گنبد حضرہ میں بیٹھ کر اپنے ہر امتی پر چاہیں تو نظر رکھ سکتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی۔ سرکار فرماتے میں جا رہا تھا اور میں نے راستے میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوا قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پتہ چلا نبی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ لیکن لطف کی بات ہے جب سرکار گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نبی پاک سے پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ اب یہ جو ہوتے ہیں انبیاء کے معجزے، یہ عام عقلوں میں آنے والی بات نہیں ہے۔ علماء نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے گئے تھے اور نبی علیہ السلام براق کی رفتار سے گئے تھے، تو براق کی رفتار نبی کی رفتار سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود تھے۔ اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو حکم دیا تھا کہ مسجد اقصیٰ میں میرے نبی کے استقبال کے لیے پہنچ جاؤ۔ اور یہ جو بعد میں 2 نمبر بنے ہیں، اگر نبی ہوتے تو یہ مسجد اقصیٰ میں ہوتے، یہ کانے لولے جو بنے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کا ہر نبی وہاں موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حکم تھا جنت کو سجا دو، اس کے دروازے کھول دو، دوزخ کے دروازے بند کر دو، اور ساری مخلوق کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اللہ کے محبوب پر تم نے درود بھیجنا ہے، ان کو سلام کرنا ہے، ان کی حاضری کے لیے، ان کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ سرکار علیہ السلام نے جب یہ سفر کیا تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ عجائبات دیکھے، عجیب چیزیں میں نے دیکھی۔ وہ کیا کیا تھی؟ تو یہ یاد رکھ لیں، جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ تھا تو اللہ نے پہلے مشق کرا دی تھی۔ وہ رسیاں، وہ سانپ، وہ چیزیں سامنے تھیں، اللہ نے مشق کرا دی تھی، اے میرے موسیٰ اپنا عصا زمین پر رکھو۔ عصا زمین پر رکھا تو وہ اژدہا بن گیا، فرمایا پکڑو، پکڑا تو وہ سوٹی بن گئی، عصا بن گیا۔ تو یہ اللہ نے پہلے مشق کرا دی تھی کہ کہیں ان جادوگروں کے سامنے کوئی میرا نبی جھجک محسوس نہ کرے، یہ رب کی حکمت ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے دوزخ کا معائنہ بھی کروا دیا، جنت کا معائنہ بھی کرا دیا، ہر چیز پہلے دکھا دی، تاکہ قیامت کو اللہ کے نبی بھی کہیں اذهبوا الی غیری، اور اللہ کا خاص نبی محمد عربی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کہے یا اللہ ساری مخلوق کو مہربانیاں فرما دے، بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو سرکار فرماتے میں نے ایک منظر دیکھا، سرکار فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک قوم کھیتی کرتی ہے، وہ اپنی فصلوں میں ہل چلاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی فصل پک کر تیار ہو کر ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے سخی لوگ ہیں، جو سخاوت کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ادھر وہ خرچ کرتے ہیں، ادھر آخرت میں پک کر وہ تیار ہو کر ان کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ سخیوں کو انعام دے گا کہ ادھر ہل چلائیں گے اور ساتھ ہی ان کی فصل، وہ رزلٹ ان کے سامنے ہوگا۔ پھر سرکار فرماتے میں نے ایک قوم کو دیکھا، جبرائیل نے مجھے ایک قوم دکھائی کہ وہ بڑی سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، اور زمین پر جو ہے ان کو لٹایا گیا ہے، اور ان کے سروں پر بڑے بڑے وزنی پتھر مار کر ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ فرمایا بڑی تکلیف ان کو ہوتی ہے، سر پھٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بڑی آہ و بکا کرتے ہیں،
لیکن اللہ کی قدرت سے پھر ان کے سر دوبارہ سلامت ہو جاتے ہیں، پھر ان کو توڑا جاتا ہے، تو بار بار وہ اس اذیت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں اور انہیں یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کا خیال نہیں تھے کرتے، جو اپنی نمازوں کو برباد کر دیتے تھے، نمازوں کو ہلکا سمجھتے تھے، سوئے رہتے تھے، شہوات میں پڑے رہتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں تھے دیتے۔ قرآن نے کہا ہے نا فویل للمصلین کہ نمازی ایسے نمازی ان کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو جو غافل ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، جو بالکل ہی نہیں پڑھتے ان کا حال کیا ہوگا؟ اور جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ ما سلککم فی سقر، اے لوگو تمہیں کس چیز نے اس جہنم تک پہنچا دیا؟ تو جہنمی جواب دیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ اللہ اکبر، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں تھے پڑھتے، ہم مسکین کو کھانا نہیں تھے کھلاتے، ہم جو ہے فضول کاموں میں لگے رہتے تھے، اور آخر میں کیا کہتے ہیں کہ ہم تو لاہ و لعب میں لگے رہتے تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا ہمارے ساتھ دوبارہ ہوگا، ہم تو سمجھتے تھے کہ آگے ویکھی جائے گی، لیکن حتیٰ تان الیقین، پہلے تو ہمیں یقین نہیں تھا لیکن اب یقین آ گیا کہ جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ تو فرمایا یہ بے نمازیوں کو سزا دی جا رہی تھی اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے، جو آخرت کا عذاب ہے وہ ابھی باقی ہے۔ پھر سرکار فرماتے میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے بدن ننگے تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ جنگل کی گھاس، کانٹے، پتھر، انگارے سب کچھ کھائی جا رہے تھے اور ان کے پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرتے تھے۔ تو سرکار فرماتے میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں اور انہیں یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب کچھ کھا رہے تھے لیکن پیٹ نہیں تھا بھر رہا اور تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہیں۔ یا رسول اللہ یہ اپنے وقت پر زکوٰۃ نہیں تھے دیا کرتے، جب اللہ نے ان کو مال دیا تھا تو یہ مال سے زکوٰۃ نہیں تھے ادا کرتے، اس لیے ان کو یہ عذاب مل رہا ہے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ پھر سرکار فرماتے معراج کی رات میں نے دیکھا ایک جگہ کچھ مرد اور عورتیں جمع ہیں اور ان کے سامنے نہایت ہی عمدہ اور نفیس قسم کا کھانا موجود، لیکن فرشتے ان کو بدبودار گلا سڑا جو ہے وہ بدبودار گوشت کھلا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا وہ کھا نہیں رہے لیکن فرشتے زبردستی کھلا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون سی قوم ہے؟ تو جواب دیا یا رسول اللہ یہ وہ بدبخت ہیں جن کو اللہ نے حلال بنایا، حلال جوڑے دیے، مرد عورت کا نکاح ہوا، ان کی حلال بیویاں، بیویوں کے خاوند موجود تھے، لیکن یہ ان حلال کی موجودگی میں غیروں کی طرف دلچسپی رکھتے تھے اور بدکاری کرتے تھے، اس لیے ان کے سامنے حلال ستھرا جنتی کھانا موجود ہے لیکن فرشتے ان کو زبردستی بدبودار چیزیں کھلا رہے ہیں، یہ سزا ان کو مل رہی ہے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ عورتوں کو دیکھا کہ فرشتے جو ہے وہ آگ گرم کر کے جو ہے وہ ہتھیار جو ہے وہ آگ کے وہ ان کو لگا رہے تھے اور ان کو سزائیں دے رہے تھے، اور بعض نے کہا کہ ان عورتوں کو بالوں کے بل جو ہے لٹکایا ہوا تھا اور بڑی اذیت میں مبتلا تھیں۔ تو کہا یہ وہ ہیں جو بدکاری نہیں تھی کرتی لیکن یہ ننگے سر جو ہے وہ گھما کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالی ہماری عورتوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اب تو عورتیں جو ہے وہ بالوں کو پردہ سمجھتی نہیں ہیں، برقع پہنا ہوتا ہے اور بال جو ہے وہ باہر رکھ دیتی ہیں، ان کے نزدیک یہ شرم کی جگہ نہیں ہے، جبکہ عورت کا پورا جسم ہی جو ہے وہ عورت ہے، جو منہ کا جو ٹکی ہے یہ ہاتھ اور پاؤں ان کی اجازت جو ہے یہ سامنے رکھنے کی، لیکن بسا اوقات جب شہوت کا خطرہ ہو تو منہ ڈھانپنے کا بھی حکم موجود ہے۔ تو یہ جو بال سامنے رکھنا یا جسم کا بناؤ سنگار ظاہر کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ جب اللہ نے تمہارے لیے مرد کو حلال کر دیا اس کے لیے تم حلال ہو، باقی ہر مرد کے لیے حلال نہیں ہو۔ تو فرمایا ان کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ بدکاری تو نہیں تھی کرتی لیکن اپنے شرم کی حفاظت نہیں تھی کرتی اور جو چھپانے والی چیزیں تھیں ان کو ظاہر کیا کرتی تھیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے قوم کو دیکھا کہ فرشتے ان کے حلق کو چیر رہے ہیں اور ان کے منہ بھنوروں کے اندر جو ہے بھنوروں کے اندر چھریاں ڈال کر کاٹ رہے ہیں، ان کے منہ چیرے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟
جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ فتنہ پرور لوگ ہیں جو جھوٹی باتیں کر کے، یہ جھوٹے واعظ ہیں جو لوگوں کو لڑایا کرتے تھے، فتنے ڈالا کرتے تھے۔ فرمایا آج ان کے وہ منہ چیرے جا رہے ہیں جہاں سے وہ جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے، اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ پھر سرکار فرماتے میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے اور اونچے اونچے تھے اور شیشے کی طرح صاف تھے، اور ان کے پیٹوں کے اندر جو ہے بڑے بڑے سانپ اور بچھو دوڑ رہے تھے، اور گھوڑے کی شکل کے بڑے بڑے بچھو جو ہے ان کے اندر دوڑ رہے تھے، اور پھر وہ گھوڑے آتے اور ان کے پیٹوں کو کچل دیتے، ان کو بڑی اذیت تکلیف پہنچتی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو جواب دیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ تو فرمایا سود خوروں کا یہ انجام ہے، ان کو یہ سزا ملے گی اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ ہیں تو انسان مگر ان کے منہ اونٹوں جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج اگر کسی انسان کے آگے اونٹ کا منہ لگا ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا اونٹوں جیسے ان کے منہ ہیں، اور فرشتے ان کے منہ چیر کر ان کے اندر بڑے بڑے انگارے ڈال رہے ہیں، اور پھر جب وہ انگارے کھاتے ہیں، ادھر منہ سے انگارے ڈالے اور ادھر پیٹ کے رستے سے ہو کر وہ پہانے کے رستے باہر آ گئے، وہ جلاتے ہوئے پورے جسم کو باہر آ جاتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی کا جسم جل جائے تو وہ ایک بار جلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، جبکہ قیامت کا عالم ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں کسی کو تکلیف دی جائے گی، پھر اس کو نئی کھال مل جائے گی، نیا جسم مل جائے گا، تاکہ بار بار اس کو اذیت تکلیف پہنچتی رہے۔ تو اسی لیے جو سمجھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس عارضی زندگی کو ہمیشہ والی زندگی پر قربان نہ کرو، اس پر اس عارضی زندگی کے ذریعے ہمیشہ والی زندگی کو برباد نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہ جن کے شکلیں تو انسانوں والی، منہ اونٹوں والے، اور فرشتے زبردستی ان کے منہ چیر کر انگارے ڈال رہے ہیں، جو پیشاب کے راستے پہانے کے راستے باہر نکل رہے ہیں، ان کے جسم کو جلا کر چیر کر۔ تو مجھے جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ جو ہے یہ مال نہیں کھا رہے بلکہ یہ آگ کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو بھائی فوت ہو جائے اور دوسرا بھائی کہتا ہے بھتیجوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، ماں ان کی شادی کر کے دوسری طرف چلی گئی، مال کا مجھے سارا پتہ ہے لہٰذا میں ہضم کر دیتا ہوں، تو فرمایا یہ مال نہیں کھا رہے، یہ یتیموں کا مال نہیں بلکہ آگ کھا رہے ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے پاس جو ہے جو لوگ کچھ جگہ ایک جگہ اکٹھے ہیں، اور کچھ لوگ آئے، ایک جماعت آئی اور ان کے جسم کا ان کے پہلو کا گوشت کاٹ کر کھانے لگ گئے، کہ انسان جمع ہے، ایک قوم آئی اس نے آ کر ان کا گوشت کاٹا اور کھانا شروع کر دیا۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ وہ ہیں جو دنیا میں چغلیاں کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کی چغلیاں کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ چغل خوروں کو سزا دی جا رہی ہے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ پھر فرمایا معراج کی رات میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے منہ سیاہ ہیں، آج تو کالے بھی کریمیں لگا کر جو ہے وہ سفید ہو جاتے ہیں، اور میک اپ کر کے ظاہری طور پر حلیہ بدل دیا جاتا ہے، لیکن وہ کیا ادھر پسینہ آ جائے تو سارا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور قیامت کی گرمی اللہ بچائے اس کا کیا کہنا۔ تو فرمایا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے منہ سیاہ ہیں، آنکھیں نیلی ہیں، اور ان کا نیچے کا ہونٹ زمین پر اور اوپر کا ہونٹ سر پر، یعنی اس انداز سے منہ چیرا ہوا ہے کہ اوپر والا ہونٹ سر پر ہے، نیچے والا زمین پر ہے۔ تو ان کے منہ سے پیپ اور لہو جاری ہے، اور بدبودار جو ہے وہ سڑا ہوا جو ہے ان کی حالت ہے اس میدان میں ہے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جواب دیا یہ جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر گئے ہیں، فرمایا یہ ان کا حال ہے اور قیامت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں میں نے جھوٹ بولنے والوں کا حال دیکھا کہ ان کی زبانیں ان کے پشت کی جانب کھینچی جا رہی ہیں اور سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر فرمایا میرے ایک قوم کو دیکھا کہ جنہیں آگ میں جلایا جا رہا ہے اور بڑی تکلیف میں ہے۔ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ فرشتے بڑی بڑی چھریوں کے ساتھ ان کو ذبح کر رہے ہیں، پھر ان کے جسم سلامت ہوتے، پھر ان کو ذبح کیا جاتا ہے، بڑی تکلیف میں ہے۔ آج قربانی کا جانور تھوڑا سا ناڑی کسائی مل جائے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کے تڑپنے کی۔
تو ان انسانوں کا حال کیا ہوگا کہ جن کو فرشتے ذبح کر رہے ہوں گے اور اللہ کے حکم سے تکلیف پہنچا رہے ہوں گے۔ تو فرمایا میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں قتل کیا کرتے تھے، یہ ان کو سزا مل رہی ہے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ پھر سرکار فرماتے میرے ایک گروہ کو دیکھا کہ جنہیں پہاڑ کے برابر 2 پتھروں کے نیچے پیسا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایک چھوٹا سا پتھر بندے کو لگ جائے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ تو جب پہاڑ کے نیچے رکھ کر اس کو پیسا جائے، اور پھر میں نے پہلے کہا کہ دنیا کی طرح نہیں کہ بندہ ایک بار مر گیا کام ختم، وہاں بار بار ایسا ہوگا، بار بار جسم ملے گا تاکہ ان کو تکلیف اذیت ہوتی رہے۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ غرور کیا کرتے تھے، یہ جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، تھوڑی سی طاقت مل جائے، تھوڑا سا پیسہ مل جائے، اور یہ جو ہے زمین پر پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں تھے کرتے، اور دوسرے کا حق مار دیتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے۔ فرمایا اللہ ان کو پہاڑوں کے نیچے پیس رہا ہے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ پھر فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ فرشتوں نے ان کے سینوں میں آگ کے طبق رکھے ہیں۔ اللہ اکبر! اب یہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان سے پوچھو نا، چھوٹی سی چیز ان کے دل میں چلی جائے، وہ وال بند ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، اور جہاں پورا آگ کا طبق سینے میں رکھا جائے گا کیا حال ہوگا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گانے گایا کرتے تھے اور اس سر سے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کیا کرتے تھے، شہوات لوگوں میں ڈالا کرتے تھے، یہ ان کے سینوں میں آگ رکھی جا رہی ہے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ پھر سرکار فرماتے میں نے میرا گزر ایک قوم سے ہوا کہ جن کے ہونٹ اور منہ آگ کی کینچی سے فرشتے کاٹ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو جواب دیا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو بادشاہوں کی خوشامد کیا کرتے ہیں، اور اس سے خاص کر سیاسی لوگ اس بات کو سن لیں، کوئی وزیر ایم پی ایم این اے آ جائے، کوئی بھی آ جائے تو جی سر جی سارا کچھ ہی ٹھیک ہے، بس آپ ہی ٹھیک ہے، آپ تو بالکل ہی صحیح کر رہے ہیں، میری فوٹو اس کے ساتھ بن جائے گی، مجھے کوئی سکیم دے جائے گا۔ اور جن کی بادشاہ سلامت تک رسائی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم تک صدر تک جا کر ان کی خوشامد کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ علامہ خادم حسین رضوی کمال جملہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو مولوی پیر بادشاہوں کے قریب ہوتے ہیں نا، وزیر اعظم کے صدر کے، یہ بھی ان کی خوشامدی ٹولہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ موقع مل جائے۔ یہ حق بات بیان نہیں کرتے، ان کہتے دین کا سارا ہی کام ٹھیک ہو رہا ہے، سارے لوگ ہی ٹھیک ہیں، آپ بالکل سارے ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو سرکار فرماتے میں نے معراج کی رات دیکھا کہ فرشتے جو تھے وہ آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹ اور ان کے منہ کاٹ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو بادشاہوں کی خوشامد کیا کرتے تھے، اس کا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، یہ حق بات نہیں تھے کہتے۔ تو فرمایا ابھی آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ تو معراج کی رات سرکار نے یہ سارے جائبات دیکھے، جو کچھ ہونا تھا سرکار نے پہلے دیکھ لیا، اور پھر ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے۔ اب امت کو بھی چاہیے کہ کام وہ کرے کہ امت کے دائرے میں رہیں، تو بروز قیامت اللہ کے نبی بھی کہیں گے، بعض علماء نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ 70,000 زنجیروں کے ساتھ فرشتوں نے جہنم کو باندھ کے پکڑا ہوگا۔ اللہ اکبر! اور جب گناہگاروں کو میدان محشر میں جو ہے جہنم دیکھے گی تو وہ دوڑ کر ان کی طرف آئے گی، وہ زنجیریں توڑ دے گی۔ آپ نے کبھی غور کیا وہ چوزہ باہر رکھو اور یہ جو آسمانی پرندے ہوتے ہیں کس طرح آ کر جھپٹتے ہیں، یا جو شیر اور بھیڑیا اور چیتا اپنے شکار پر کس طرح جھپٹتا ہے، تو یہ تو مذاق سمجھ رکھا ہوا ہے لوگوں نے کہ بس جی حرام کے پیسے بھی مسجد میں دے دیے تو جنت تمہاری پکی، مولوی صاحب نے کہہ دیا اینٹ لگا دی تو تمہارا گھر جنت میں۔ وہ بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے، جو ہے وہ ساری عمر حرام توبیں کر کے لوگوں کا مال جو ہے وہ کھینچ کر ہضم کر کے اور پورے جو ہے دیہات کی زمینیں اپنے نام کروا کے اور پھر جو ہے دیہات میں ایک مسجد بنا دی، چودھری صاحب نے مسجد بنا دی ہے، جس نے اللہ کا گھر بنایا اس کے جنت میں گھر بنے گا، یہ تو حدیث ہے، لیکن پیچھے بھی تو دیکھ کر کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو فرمایا جہنم گناہگاروں کو دیکھ کر قیامت میں جب دوڑے گی نا، جس طرح شکار جو ہے اپنے جو ہے شکاری اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، تو فرمایا اس منظر کو دیکھ کر اللہ کے نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی، اے لوگو اللہ بڑے غضب پر۔ یہ یاد رکھ لیں، جمعہ کا دن ہے، بار بار ہمیں بھی موقع نہیں ملتا، یہ جتنے نعت خوان، جتنے خطیب یا جتنے آپ پیسے دے کر بلاتے رہے تو آپ کہو بس جی تسی تے پڑھ لئی تو ہن تے گئے تسی بخشے گئے، جڑا مدینے ہویا وہ بھی بخشیا گیا، جڑا مکے ہویا وہ بھی بخشیا۔ ابو جہل خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتا تھا، جہنم میں پڑا ہوا ہے۔ بات وفا کی ہے، بات عشق کی ہے۔ غازی علم الدین جو تھا وہ ان پڑھ تھا، سرکار سے وفا کر گیا، اللہ کے نبی جیل میں زیارت کے لیے آ گئے۔ غازی ممتاز بظاہر پولیس کے محکمے میں تھا جو سارا بدنام زمانہ محکمہ ہے،
لیکن وہاں اس کو اللہ کے نبی کی زیارت ہو رہی ہے، وہاں اس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے. تو یہ وفا والا معاملہ ہے. تو یہ جتنی تسلیاں جھوٹی دیتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. جی تم نے بس یہ نعرہ لگا لیا، مجلس کر لی، محفل کر لی، میلاد کر لیا، 11ویں کر لی، یہ ہمارے ہیں. اور دوسرے کہتے ہیں بس چلا کاٹ لیا، رائیونڈ چلے گئے، جی جہاد کشمیر کے نام پر تم جماعت و دعویٰ میں آ گئے، بس بخشے گئے. سب فراڈ ہے. اصل چیز ہے انما الاعمال بالخواتیم، تمہارے خاتمے پر تمہارا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. ایمان لے کر دنیا سے گئے ہو یا نہیں. تو فرمایا جب قیامت کو جہنم دیکھے گی گناہگاروں کو تو دوڑ پڑے گی ان پر، فرشتوں کی زنجیریں توڑ کر جہنم جب آگے آئے گی تو اللہ کے نبی بھی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کمال ترجمہ کیا. آپ فرماتے عدل کریں تاں تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تاں بخشے جاون میں ورگے مکالے. تو فرمایا نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. تو اللہ کے محبوب نے معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو یہ سارا منظر دکھا دیا. جب سب پیچھے ہٹ جائیں گے سب سے آگے قائد المرسلین اللہ کے حبیب محمد عربی آگے آ جائیں گے اور وہ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں گے اور کہیں گے یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما. پھر رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد وصل توت وشفا تو شفا، اے حبیبہ سر بلند کر، ورفعنا لک ذکرک کا تاج میں نے تیرے سر پر رکھا.